السلام على الحسين وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ کامیاب ہو گئے قَالَا، تو ہم نے ان سے کہا اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ جب یہ عہدہ اور یہ پوسٹ ابراہیم کو مل گئی تو ابراہیم نے بھی مانگ لیا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ منصب، یہ عہدہ، یہ پوسٹ کیا میری ذریت میں سے بھی ہوگا؟ آواز آئی لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب امامت، یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے۔ تو پتہ چلا کہ جو ظالم ہے، جو بھی ظالم ہے، خبردار امامت کے قریب نہ آنا، اس لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، اللہ کا دیا ہوا منصب الہی ہے۔ امامت ایک الہی منصب ہے، الہی منشور ہے۔ اور قرآن مجید سے چلیے ہم پوچھتے ہیں کہ امامت الہی منشور ہے تو الہی امامت کیسی ہے؟ امامت دو طرح کی ہے، ایک وہ امامت ہے جسے اللہ نے امام بنایا ہے، ایک وہ امام ہے جسے دنیا والے امام بناتے ہیں۔ فرق جانیں گے آپ؟ فرق سمجھ لیجیے، فرق جسے اللہ امام بناتا ہے، جسے دنیا امام بناتی ہے، جب وہ ممبر پہ آتا ہے تو ممبر پہ آنے کے بعد کہتا ہے اقیمونی اقیمونی میں مجھے سنبھالو، میں کبھی کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہوں، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دے۔ یہ ہے دنیا کے بنائے ہوئے امام، یہ ممبر پہ آ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سنبھالو، جب تک میں بولتا رہوں ٹھیک ہے، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ دنیا کے بنائے ہوئے امام ہیں، لیکن جنہیں اللہ امام بناتا ہے جب وہ ممبر پہ آتے ہیں تو آنے کے بعد کہتے ہیں سلونی سلونی، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ سلونی جا کے پڑھیے گا، اس میں دیکھے گا مولا نے 28 دعوے کیے سلونی کے، وہ خالی دعویٰ نہیں کیا مولا نے۔ مولا جب دعویٰ کرتے تھے سلونی آؤ مجھ سے پوچھو، جب لوگ پوچھ لیتے تھے تو مولا اسے پھر روکتے تھے، سوال کا جواب سن کے جا مت، کہتا مولا پھر کیا کروں؟ کہا پھر ہم سے یہ بھی تو پوچھ کہ یا علی جو آپ نے جواب دیا ہے وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جو آپ نے جواب دیا ہے وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جو ہم جو جواب دیتے ہیں وہ قرآن میں دکھاتے ہیں۔ جو بھی جواب دیں گے، تم سوال کرو گے ہم جواب دیں گے تو ہم تمہیں قرآن میں دکھائیں گے، توجہ رکھیے گا، ہم تمہیں قرآن میں دکھائیں گے۔ اور یہ 2 مرتبہ کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ مولا آپ خالی اگر 1 مرتبہ بھی کہتے سلونی تو کام چل جاتا، یہ آپ 2 مرتبہ، ہر بار 2 مرتبہ کیوں کہتے ہیں سلونی سلونی؟ جو پوچھنا ہو پوچھو، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ کریں جب ہم دعویٰ کیا کریں تو ہمارے اشاروں کو بھی دیکھا کرو، ہم اشارے کیسے کرتے ہیں، میرے مولا کیسے کرتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں سلونی تو پھر 2 مرتبہ کہتا ہوں سلونی سلونی، زمین والے بھی پوچھیں آسمان والے بھی پوچھیں۔ سلونی سلونی، زمین والے بھی پوچھیں آسمان والے بھی پوچھیں۔ میرے مولا دنیا والوں نے آپ سے پوچھا، زمین والوں سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا والوں نے آپ سے پوچھا ہے، وہاں والوں نے کب پوچھا؟ جملے سنیے گا ذرا، وہاں والوں نے آپ سے سوال کب کیا؟ جب اللہ نے جبرائیل کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جبرائیل بتا من انت، تو کون ہے؟ کہنے لگا
انا انتا انتا، پروردگار میں ہوں تو ہے. مطلب فرما رہے میں ہوں تو ہے. کس سے بات کر رہا ہے جبرائیل؟ اللہ سے. کس انداز میں؟ میں اور تو میں. جبرائیل بات کر رہا تھا اللہ سے. انا انتا تو ہے، میں ہوں. یہ پردے سے آواز آئی، ارے جبرائیل کیا غضب کرتا ہے، کہہ دے انتا رب جلیل انا عبد حقیر. تو میرا جلالتوں والا پروردگار ہے، میں تیرا حقیر بندہ ہوں. قسم خدا کی. توجہ فرمائیے گا. اچھا یہ پتہ کیسے چلے کہ جبرائیل کو علی بن ابی طالب نے پڑھایا ہے؟ کہہ دے انت رب جلیل انا عبد حقیر، تو میرا جلالتوں والا پروردگار ہے کہ میں تیرا حقیر بندہ ہوں. جبرائیل یہ حقیقت گڑبڑ ہو کے رہ جاتی، تاریخ کے گروپوں میں گھل جاتی، جھوٹے مورخ اس حقیقت کو چھپا دیتے. اگر در زہرا پہ آ کے جبرائیل اپنے آپ کو یہ بتاتے نا. کیا جبرائیل نے آگے کہا انا یتیم، اہل بیت میں یتیم ہوں، مجھے روٹیاں دو. آپ کی نگاہ میں یتیم کون ہے؟ دنیا والوں کی نگاہ میں یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ مر جائے. اور جو فرما رہے ہیں دنیا والوں کی نگاہ میں یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ مر جائے. مولا سے پوچھو مولا یتیم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والعدل. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. ارے یتیموں کو یتیم خانے میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ بستیوں میں دیکھو نا، اس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. علی نے کہا وہ یتیم ہے. بچوں فرمائیے گا یتیم وہ نہیں ہے. کیا کہا مولا نے؟ یتیم یتیم وہ نہیں ہے کہ جو اس کے ماں باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. جبرائیل کو علی نے پڑھایا. پتہ کیسے چلے؟ جبرائیل نے آگے کہا انا یتیم، در زہرا پہ آگے کہا انا یتیم، میں یتیم ہوں. جبرائیل دنیا والے یتیم سے کہتے ہیں جس کے ماں باپ مر جائے. تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ فرشتہ تو نوری مخلوق ہوتا ہے، فرشتے کے نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ. اور جبرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ انا یتیم. تو مولا یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ جبرائیل اپنے آپ کو یتیم کہہ رہے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں یتیم وہ ہے اس کے پاس جس کی نہ ماں ہو نہ باپ. تنہی حدیث سنو، یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل پہ ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ نہ اس پہ علم تھا نہ ادب تھا. اب وہ کب ہے؟ جب اللہ نے پیدا کیا تو پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ انا انتا انتا، تو ہے. وہی کی ہے، یہ نفاق کرتے ہیں، یہ خیرات
بلکہ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ بنائے گا, امت کو ماننا ہے, تسلیم کرنا ہے. ماننا امت کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ جب امت بناتی ہے تو بننے والا ٹیڑھے پن کا سوال کرتا ہے, کہتا میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں. جب اللہ بناتا یہ نہیں کہتا بننے والا میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں, یہ کہتا جو پوچھنا ہو پوچھو, جو پوچھنا ہو پوچھو. توجہ, بنانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور وہ ایک آیت ہے قرآن کی, اللہ نے ملائکہ سے کہا یا ملائکتی, ہے میرے ملائکہ, اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی, جب میں اس پتلے کو سجا دوں اور اس کو سنبھال دوں, تھوڑا سا بیٹھے پوچھے گا, ونفخت فیہ من روحی, اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں, ڈالوں نہیں, اذا نفخت فیہ من روحی, جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں. پروردگار پھونک دوں, روح ہوتی ہے چہرے سے, جسم ہوگا, ہاتھ ہوں گے, دوش ہوگا, اس پہ گلا ہوگا, پھر سنکا ہوگا, اس میں منہ ہوگا, پھر زبان ہوگی, پھر کہیں جا کے پھونک نکلے گی. پروردگار تو کیا کہہ رہا ہے؟ اذا نفخت فیہ من روحی, جب میں اس میں روح پھونک دوں تو یا تو مجھے چہرے والا اللہ دکھا دو, یا پھر مانو کہ اس وقت کوئی چہرہ تھا جو آدم کے اندر روح پھونک رہا تھا. توجہ, کیا کہا اللہ نے فرشتوں سے؟ اذا نفخت فیہ من روحی, اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی, جب میں اسے سجا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں, فقعوا لہ من الساجدین, تو تم سارے ملائکہ سب کے سب سجدے لگے جانا. پھر قرآن نے منظر پیش کیا, فسجد الملائکہ کلہم اجمعون, سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. اللہ نے پوچھا ابلیس سے, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا, اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو نے تکبر کیا, کیا تو بھی عالین میں سے ہو گیا, کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں سے ہو گیا. توجہ فرمائیں, عالین جمع ہے علی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ آدم کے وقت کچھ ہستیاں ایسی تھی کہ سب کو سجدہ کرنے کا حکم تھا, لیکن ان کو سجدہ کرنے کا حکم, کہاں بیٹھے ہو گھر میں نہیں ہے تھی, توجہ فرمائیں ذرا, ان کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا. اللہ نے کہا اب کنت من العالین, کیا تو نے اپنے آپ کو بہت بڑے لوگوں میں سے سمجھ لیا؟ وہ بڑے لوگ ہیں کون؟ کہ محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ بڑے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اپنے آپ کو اہل بیت جیسا بتائے وہ فرشتہ نہیں ہوتا بلکہ شیطان ہوا کرتا. صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد وآل محمد. جو اپنے آپ کو آل محمد جیسا بتائے وہ فرشتہ نہیں ہوتا, وہ شیطان ہوتا ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ امت کہہ دے کہ محمد ہم جیسے ہیں, کمال اس میں ہے کہ محمد کہے کہ ہم جیسا ہے. اللہ تلاش تو کرو کہ محمد نے اپنے جیسا کس کو بتایا. تو پھر اہل سنت نے ہی لکھا کہ جب اللہ نے, جب پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی تعمیر کی, اس وقت پیغمبر اسلام نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. اس کی نیت ملتی تھی, ان کی ذہنیت ملتی تھی, ان کے اصول ملتے تھے, ان کے زاویے ملتے تھے, ان کے قانون ملتے تھے, ان کی عقلیں ملتی تھی. اس کو اس کا بھائی بنایا. حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا, حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دیا, آپ ان کے بھائی ہیں, یہ آپ کے بھائی ہیں. آپ کی نیت ان سے ملتی ہے, ان کی نیت آپ سے ملتی ہے. آپ کی ذہنیت ان سے ملتی ہے, ان کی ذہنیت آپ سے ملتی ہے. سلمان کا ہاتھ پکڑا, عمار کے ہاتھ میں دیا. عمار تو سلمان کا بھائی ہے, سلمان تیرا بھائی ہے, تو سلمان جیسا ہے, سلمان تیرے
مالک کے بیٹے آپ کیوں روئے؟ ایسا نہ روئے میں تو کیا کروں؟ آپ نے پوری مسجد میں ایک تو دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر نے ممبر کو چھوڑا، ممبر سے نیچے آئے، علی کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، علی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، مٹی کو جھاڑنے کا، یا علی اس پورے مجمع میں اگر کوئی تیرے جیسا ہوتا تو میں تمہیں اس کا بھائی بناتا۔ سجدہ کر رہا ہوں، کچھ تو دیش کا سلا بتا کیا چاہتا ہے؟ قیامت تک کے دن نہیں کرنا ہے، قیامت تک تو نہیں، پھر وقت معلوم تک کے دن نہیں۔ ٹھیک ہے کیا زندگی دی اور کچھ دے اور کیا چاہیے؟ اگر آدم کو ایک بیٹا دے گا تو مجھے دو بیٹے دے گا، آدم کا ایک بیٹا ہو تو میرے دو بیٹے ہو۔ اللہ نے کہا دیا، جاؤ دنیا میں گھوم کے دیکھ لو، شیطان کے بیٹے زیادہ ہیں۔ کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ شیطان کے بیٹے زیادہ ہیں، آدم کے بیٹے کم ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے کہ شیطان کے بیٹے کون ہیں اور آدم کے بیٹے کون ہیں؟ جہاں مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ جائے، میں بول رہا ہوں، جہاں مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ جائے، سمجھ لینا یہ آدم والے ہیں۔ جو حمایت کرنے سے مدد کرنے سے منع کر دے، سمجھ لینا آدم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حال میں نہیں دیکھا 56 ملک خاموش بیٹھ گئے، اکیلا سامنا ہی کھڑا تھا۔ سلامات علی دے گا نبی عالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری! امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند تر سلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اکیلا حمایت کرنے والا ایران، اکیلا حمایت کرنے والا ایران۔ اور بتاؤ دیا ایران نے کہ جب اس کے ساتھ حق ہو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا نے کیا کہا؟ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا تو ہماری نگاہ میں کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ سپر پاور وہی ہے جس کے ساتھ اللہ ہے۔ پیچھے توجہ فرمائیے گا، جب امریکہ جو ہے کچھ تنازع بڑھ گیا، وہ جب حملے ہوئے تو پوچھا امریکہ
کے ایک صحابی نے حضور اسلحے آپ کے ساتھ، بندوق آپ کے ساتھ، توپ آپ کے ساتھ، گولے آپ کے پاس، سب کچھ آپ کے پاس تھا، لیکن پھر بھی جب بھاگ گئے کہنے لگے سب کچھ ہمارے پاس تھا لیکن خدا خمینی کے ساتھ تھا۔ خدا کسی یہ نہ دیکھو کہ اسلحے کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو خدا کس کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ خدا ہو، اگر دنیا کی طاقتیں بھی مل جائے تو بھی اس کو ہرا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کی بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ نہ کرو، وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے مارا دیتا ہے۔ سامنے سے بھی پیچھے سے بھی اللہ نے کہا اختیار دیا، اب کہا اس نے جب اختیار مل گیا تو کہنے لگا لا اقعدنک علی صراطک مستقیم، پروردگار اب تو میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ توجہ، بہکاؤں گا تو کیوں بہکائے گا کہ تو نے مجھے چاروں سمتوں میں اختیار دیا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ساری جگہ سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا بہکا، سمتیں میں نے 4 تھوڑی بنائی ہے، سمتیں بنائی ہیں 6، سجدے میں سر رکھ دے گا تنماز کر دوں گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا تنماز کر دوں گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چاروں سمتوں میں اللہ نے اختیار دے دیا۔ اب بندے سے کہا اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، اختیار ہے شیطان کے پاس چاروں سمتوں سے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خمس دو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اچھے اچھے کام کرو۔ پروردگار چاروں سمتوں سے اختیار شیطان کو ہے، ہر جگہ شیطان پیچھے لگا ہے، دائیں جائے یا شیطان، بائیں جائے یا شیطان، آگے جائے یا شیطان، پیچھے جائے یا شیطان۔ پروردگار بچے تو کیسے بچے؟ سارا اختیار اس نے شیطان کو دے دیا، ہمارے پاس اختیار کہاں ہے؟ بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ پیر باندھ کے دریا میں ڈال دیا جائے، پھر کہا جائے تیر، اور پھر بچ کے واپس آنا ہے، کامیاب ہو کے واپس آنا ہے۔ پروردگار اختیار سارا شیطان کے پاس، چاروں سمتوں میں اختیار شیطان کے پاس ہے۔ ہم شیطان سے بچے تو کیسے بچے؟ آواز پروردگار آئی، آل محمد کا چاہنے والا ہے تو سن، ہم نے کائنات میں ایک دروازہ فاطمہ کا ایسا بنایا ہے کہ یہاں شیطان تو بہت دور ہے، ملک الموت بھی آئے گا تو اجازت لے کے آئے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ملک الموت بھی اجازت لے کے آئے گا۔ توجہ، ایک دو جملے آپ کے سامنے میں دیا کر رہا ہوں، کیا ملک الموت بھی آئے گا تو اجازت لے کے آئے گا۔ شیطان زندگی مانگ رہا ہے، پروردگار انکار کیا ہے سجدے کا، لیکن پھر بھی زندگی دے، کب تک کی؟ قیامت تک کی۔ توجہ رکھیے گا ذرا، توجہ، شیطان زندگی مانگ رہا تھا، کب؟ آدم کے سجدے کا انکار کرنے کے بعد اللہ نے قرآن میں لکھوایا، قرآن میں لکھ دو کہ شیطان آدم کو سجدے کا انکار کرنے کے بعد اللہ سے زندگی مانگ رہا تھا۔ ایک منظر اور دیکھو، غدیر میں جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور کہا پیغمبر نے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ ایک بندہ باہر نکلا سب سے، اے اللہ کے حبیب، یہ آپ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ کی طرف سے؟ ارے آپ کی طرف سے ہم نہیں مانتے، اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہیے کہ مجھے فوراً عذاب دے، میں جینا نہیں چاہتا، میں موت چاہتا ہوں۔ اللہ سے کہو کہ عذاب فوراً نازل کرے۔ قرآن نے پھر منظر لکھا، سأل السائل بعذاب واقع، سائل نے سوال کیا عذاب کا، فوراً واقع ہو گیا، فوراً عذاب آ گیا۔ للکافرین، عذاب بھی مسلمانوں والا نہیں،
दुश्मन को जिंदा रहने का हक। एक सवाल कर रहा हूँ आपसे और फिर आप जवाब दे। और मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए, क्या अली को जो गदीर में मौला बनाया है पैगंबर इस्लाम ने, वो इसलिए बनाया है कि आप मौला माने आपके लिए? गदीर का जो ऐलान था वो वही के लिए था? नहीं, गदीर का ऐलान मोमिनीन के लिए था ही नहीं। और जो मोमिनीन थे, जो आप मोमिन बैठे हो, गदीर का ऐलान और ये मिंबर पैगंबर ने आपके लिए नहीं सजाया, फिर किसके लिए? अगर इसका सवाल खोजना हो, तलाश करना हो, तो फिर चले सफे मलाइका में। परवरदिगार का जवाब कैसे होगा? क्या आदम को तो मैंने सजदा करवाया है, ये मैंने फरिश्तों की वजह से नहीं करवाया। फिर परवरदिगार का आदम को सजदा इसलिए था ताकि फरिश्तों में छुपा हुआ शैतान नजर आ जाए। कहाँ बैठे मोमिनो? मैंने आदम को सजदा करवाया है वो इसलिए करवाया है ताकि फरिश्तों में छुपा हुआ शैतान बाहर आ जाए। अब पैगंबर ने दरवाजा खोला, आज आप मुझसे जवाब लेके जाओ, जो गदीर का मिंबर सजाया है ये मोमिनीन के लिए नहीं सजाया, फिर पैगंबर ने इसलिए सजाया है ताकि मोमिनों में छुपे हुए मुनाफिक बाहर आ जाए। सलावत कर दीजिएगा आगे बाहर हो जाए तो दुनिया समझ जाए कि मोमिन मोमिन है, तो मुनाफिक मुनाफिक। इसलिए गदीर में अली की विलायत का ऐलान है, आगे पहचान हो जाए कि मोमिन कौन है और मुनाफिक। और मेन बिल्कुल वाहिद पॉइंट है अली मोमिन और मुनाफिक को पहचानने की। पहचानो तो अली की मोहब्बत के जरिए पहचानो। अली उससे मोहब्बत करेगा सिर्फ मोमिन, उस पर खुद रहेगा सिर्फ वो जो मोमिन था। करबला की जो जंग, सारी करबला पेश खेमा है अली वलीउल्लाह का, विलायत अली का पेश खेमा है। सॉरी, विलायत अली के लिए सबसे पहली वकीला विलायत नाम है फातिमा ज़हरा। जब अली के हक को गस्ब कर लिया गया, बीबी दरदर अली के साथ सारे सहाबाए रसूल के घर पर दस्तक देती है, साहबी बाहर निकल के आते हैं। क्या तुम्हारे सामने अली को मौला नहीं बनाया था? हाँ, मौला बनाया था। तो कल मस्जिद में आके गवाही देना कि अली को हमारे सामने मौला बनाया। अली कहती है उस वक्त तो लोग क्या देते थे कि हम मस्जिद में आएंगे और इकरार करेंगे, कि जब सुबह होती थी कोई नहीं आता था। बिन्त मुस्तफा घर में या तो तन्हा, बाबा पे गिरिया। और फिर इतने ही पे बस नहीं किया गया, बल्कि मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दे गया अली मोहम्मद। जब फातिमा आती थी रसूल एहतराम में खड़े हो जाते थे। गिलहाए कितना इनकलाब आया, अभी कुछ ही दिन हुए हैं रसूल को दुनिया से रुखसत हुए, फातिमा का पहलू शिकस्ता कर दिया गया, फातिमा की पसली तोड़ दी गई, मौसिन शहीद हो गया। उससे इतने भी बस नहीं, करबला में फातिमा के बच्चों को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया गया। तारीख कहती है करबला का मैदान हुसैन ने को तन्हा, कभी दाई देखते हैं, कभी बाई देखते हैं, कभी सामने देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं और आवाज़ देते हैं मेरे शेरों कहाँ चले गए, मेरे दिलेरों कहाँ चले गए। ऐसे ही हुसैन ने ये आवाज़ बुलंद की, लाशें तड़पी, लब्बैक या इब्न ज़हरा, ज़हरा के बेटे वो अपने नज़दीक कर दिया। मैं 100 मरतबा अल्लाह जाने अता करे, 100 मरतबा आप उसको कुर्बान करके फातिमा के बेटे। तारीख कहती है कि हुसैन आवाज़ इस्तग़ासा बुलंद कर रहे थे, इसी असना में जाफर जिनका एक सिपाही मैदान करबला से गुजरा और देखा कि एक बीबी क्या कर रही है, बहन थे या बनती या कुर्रताइनी, ए मेरे बच्चे हुसैन, ए मेरे नाजों के पाले हुसैन, तुझे चकिया पीस के पाला था मेरे बच्चे। तारीख कहती है जाफर
बेटी फातिमा? कहाँ? नबी की बेटी फातिमा। फातिमा का बच्चा हुसैन दुश्मनों के लगे नहीं गिरा है। तारीख कहती है कि जाफर उठा, फौरन उठा। उठने के बाद एक मकाम मैदान करबला में आया, देखा एक गरीब है, कभी एक जवान के नाशे पे जाके रोता है, कभी 32 बरस के भाई के नाशे पे जाके रोता है, कभी 2 भाइयों के नाशे पे जाके रोता है, कभी भतीजे के टुकड़े पे जाके रोता है। एक वजह जाफर ने कहा सलाम अलैका या मेरे गरीब, ऐ मेरे गरीब इमाम, आपने मेरा सलाम। जाफर ने बहुत दिन बाद देखा था हुसैन ने कि किसी ने बहुत दिन बाद मुझे सलाम किया। एक वजह निगाह उठाई, कौन? मौला में जाफर, आपका चाहने वाला। मौला ना पहचाना, जाफर पहचान लिया, मेरा चाहने वाला है जाफर। पता क्यों आया? बोला आप यहाँ पर? कहा जाफर मैं तन्हा नहीं आया, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे, मेरे साथ शहजादियाँ, मेरे साथ शहजादियाँ भी हैं। तारीख कहती है जाफर ने पूछा मौला अकबर क्या हुए, ओनो मोहम्मद क्या हुए, कासिम क्या हुए? अकबर के सीने में बर्छी लगी, ओनो मोहम्मद की गर्दनें कट गई, कासिम की लाश के टुकड़े दोनों की टापों से पामाल हो गए। तो एक जुमला सुनेंगे, जैसे ही जाफर ने यह सुना कि सारे मारे गए, एक बताइए जुमला कहा, मौला क्या अब्बास ने साथ छोड़ दिया था? मौला क्या अब्बास ने साथ छोड़ दिया था? एक बता मौला ने कहा अरे जाफर ऐसा न कहो, पहले मेरा अब्बास दरिया पे शाने कटा के सो गया, मेरे शेर के शाने कलम हो गए। जाफर ने हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा मौला मुझे इजाजत दीजिए, मैं बदला लूं, कासिम का बदला, ओनो मोहम्मद का बदला, अकबर का बदला। एक बता हुसैन ने कहा जाफर तूने इंसाफ न किया, वो हुसैन जी के क्या करे जिसका अकबर मारा गया, इसके ओनो मोहम्मद मारे गए, इसका अब्बास मारा गया। मौला ने कहा जाफर एक काम कर, तू बहुत जल्दी कर और मैदान करबला से निकल जा। मैंने कहा मौला ये वक्त तो सबको पास बुलाने का होता है, मौला आप क्यों भेज रहे हैं? तो जल्दी मैदान करबला से निकल जा। जाफर कहता है तेरे कुछ कदम चला था, मैंने देखा कि हुसैन ने महकल में यूं उठाया सर और कहा आदम तुम भी जाओ, नूह तुम भी जाओ, इब्राहिम तुम भी जाओ, याह्या तुम भी जाओ, ज़करिया तुम भी जाओ। मैंने मौला आप मंदिया को क्यों भेज रहे हैं? तो जाफर तो गया नहीं, जल्दी मैदान करबला से निकल जा, क्योंकि मेरी कोख मिली ना बालों को फैला है, जमीन करबला पे आ रही है। तारीख कहती है जाफर बहुत जल्दी जमीन करबला से निकले। इतने में सबने देखा कि हुसैन लड़ते लड़ते जीन से जमीन पे आए, एक कोख मिली ना बालों को फैला है, जमीन करबला पे आ गई। शिब्र तुम खंजर लेके आगे बढ़ा, हुसैन का सूर का गला, शिब्र का तुम खंजर। एक माँ बुला रही थी, ए शिब्र मेरे बच्चे को न मार, मेरा बच्चा भी प्यासा है। तारीख कहती है 17 ज़रबों में हुसैन का सूर का गला शिब्र के खंजर से जुड़ा हुआ कोई न था जो सुनानी सुनाता हुसैन की। जुलजना ने अपनी पेशानी को हुसैन के खून से रंगीन किया, गले के माँ पे पहुंचा, सकीना जुलजना से निकल गई।